ایک شہر میں ایک اندھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ ہوتا تھا۔ جب لوگ وہاں سے گزرتے تو کوئی اس کے پیالے میں ایک سکہ ڈال دیتا، کوئی اس کا مذاق اڑاتا اور بہت سے لوگ ایسے گزر جاتے جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ فقیر ہمیشہ صرف ایک ہی بات کہتا تھا، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ فقیر کی آنکھیں نہیں تھیں مگر اس کا دل روشن تھا۔ وہ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتا تھا۔ اگر کوئی بیمار ملتا تو کہتا، اے اللہ اسے اچھا کر دے۔ اگر کوئی غریب نظر آتا تو کہتا، اے اللہ اس کا رزق بڑھا دے۔ اسی شہر میں ایک امیر شوہر اور بیوی رہتے تھے۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت سے نوکر تھے، لیکن ایک بہت بڑی کمی تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت سال گزر گئے، انہوں نے ہر دوا ہر علاج کروا لیا، لیکن ان کے نصیب میں اولاد نہیں تھی۔ بیوی اکثر روتی اور کہتی، کاش ہمارا بھی کوئی بچہ ہوتا۔ ایک دن وہ جوڑا بازار سے گزر رہا تھا جہاں وہی اندھا فقیر بیٹھا تھا۔ فقیر نے جیسے ہی ان کو دیکھا کہا، بیٹی اللہ تمہاری گود بھر دے، تمہیں نیک اولاد دے۔ یہ سن کر شوہر ہنس پڑا اور غصے سے بولا، او اندھے، تمہارے پاس خود تو روشنی نہیں ہے، تم ہمیں بچہ کیا دلواؤ گے؟ بیوی نے آہستہ سے شوہر کا ہاتھ دبایا، بس کرو، یہ فقیر ہے۔ لیکن فقیر مسکرا کر بولا، بیٹا میں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن میرا رب سب کچھ دے سکتا ہے اور وہ سچ میں سب کی سنتا ہے۔ شوہر نے غصے سے کہا، اگر وہ سنتا تو کیا اس نے ہماری نہیں سنی؟ ہم تو اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں۔ فقیر نے کہا، بیٹا دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً مل جاتی ہے یا تھوڑے وقت بعد ملتی ہے، یا پھر اللہ اس سے بھی اچھی کوئی چیز دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے دل میں سچا یقین ہونا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد بیوی کے دل پر فقیر کی بات گہرائی تک اثر کر گئی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، شاید فقیر سچ کہتا ہے، شاید ہمیں اللہ پر اور بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اگلے دن وہ اکیلی دوبارہ فقیر کے پاس گئی۔ فقیر نے کہا، بیٹی جب دل ٹوٹ جائے تو دعا جلدی اللہ تک پہنچتی ہے، پریشان نہ ہونا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جی آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے روشنی کیوں نہیں مانگتے؟ فقیر نے پیار سے کہا، بیٹی جب میری آنکھوں کی روشنی گئی تو دل کی آنکھ کھل گئی، اب مجھے دنیا کی نہیں دوسروں کی فکر ہے۔ عورت نے روتے ہوئے پوچھا، تو کیا اللہ سچ میں ہمیں بھی سنے گا؟ فقیر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ یہ تیری بندی رو رہی ہے، اس کی جھولی خالی ہے، اس کی مدد کر دے اور اس کے صبر کو قبول کر لے۔ فقیر کی دعا سن کر عورت کو بہت سکون ملا، اسے پکا یقین ہو گیا کہ اللہ ضرور سنے گا۔ گھر آ کر اس نے شوہر کو بتایا کہ فقیر نے اس کے دل میں یقین بھر دیا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ شوہر کو حیرت ہوئی، لیکن بیوی کا یقین دیکھ کر اسے بھی آہستہ آہستہ سچائی محسوس ہونے لگی۔ بیوی نے فقیر کے پاس جانا اپنا معمول بنا لیا۔ فقیر ہمیشہ کہتا تھا، اللہ صحیح وقت پر دروازہ کھولے گا۔ ایک رات شوہر نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ پر کھڑا ہے۔ اچانک ایک نورانی ہاتھ اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے، نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت تمہارے بہت قریب ہے۔ شوہر ڈر کر اٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اگلے دن وہ پہلی بار خود بیوی کے ساتھ فقیر کے پاس گیا۔ فقیر نے انہیں دیکھ کر مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا تم بھی آخرکار آ ہی گئے۔ شوہر حیران ہوا، آپ نے ہمیں کیسے پہچانا؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ سب کا رب ہے، وہ مجھے بھی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ شوہر نے پوچھا، بابا کیا ہمیں سچ میں اولاد ملے گی؟ فقیر نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ضرور سنتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اکثر فقیر کے پاس جاتے اور دل سے دعا کرتے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بیوی نے پوچھا، بابا جی اب تو بہت سال ہو گئے، کیا دعا سچ میں رد نہیں ہوتی؟ فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ ہر آنسو کو دیکھتا ہے۔
शौहर ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, शायद मैं ही गलत था, तुम सच कहती थी, अल्लाह वाकई सबकी सुनता है। उस रात उन्होंने पहली बार एक साथ दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर हमारे हक में बेहतर हो तो हमें औलाद दे और हमें सब्र और शुक्र दे। अगले दिन जब वह फकीर के पास पहुंचे तो फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम्हारी दुआओं की खुशबू बहुत ऊपर तक गई है। वक्त गुजरता गया और एक दिन बीवी की तबीयत खराब हुई। शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने खुश होकर कहा, मुबारक हो, लगता है अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। यह सुनकर शौहर वहीं जमीन पर सजदे में गिर गया और कहा, या अल्लाह, तूने सुन लिया। वह दोनों दौड़ते हुए फकीर के पास गए। फकीर ने उन्हें देखते ही कहा, खुशखबरी मत सुनाओ, मुझे सब पता है, आज तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। शौहर ने रोते हुए कहा, बाबा जी, आपको कैसे पता चला? फकीर ने कहा, मेरे दिल में बहुत सुकून उतरा। अल्लाह अंधे को भी वह सब दिखा देता है जो आंखों वाले नहीं देख पाते। वक्त आया और औरत को बहुत तकलीफ हुई। उस रात शौहर ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर यह बच्चा हमारा नसीब है तो उसे सलामत रखना। उसी वक्त फकीर बाबा अपने असा के सहारे चलते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, इस बंदी की उम्मीद को नाउम्मीदी में मत बदलना। फकीर की दुआ के बाद तकलीफ कम हो गई। कुछ देर बाद दाई बाहर आई और कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। शौहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दौड़कर बीवी का माथा चूमा। बीवी ने थकावट में भी मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी सुनता है। शौहर ने बच्चे को उठाया और सबसे पहले फकीर के कदमों में रख दिया और कहा, बाबा जी, आपकी दुआ से ही यह सब हुआ है। सबसे पहले इसके कान में अजान आप दे दे। फकीर ने बच्चे को प्यार से उठाया। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने बच्चे के कान में अजान दी और कहा, यह अमानत है, इसे सिखाना कि शुक्र और सब्र ही सबसे बड़ी रोशनी है। यह सब देखकर गांव के वह लोग जो पहले ताने देते थे अब हैरान थे। एक औरत ने रोते हुए कहा, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। मेरा दिल गवाही देता है कि वाकई अल्लाह सबकी सुनता है। शौहर और बीवी दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह सबकी सुनता है। कुछ दिन बाद वह फकीर के पास आए और कहा, हम चाहते हैं यह बच्चा आपके पास बैठकर कुरान सीखे। फकीर ने बच्चे के हाथ चूमे और कहा, इसे सिखाओ कि दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ एक ऐसा पुल है जो सब्र और यकीन से चलता है, वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।